حضرت محمد کا بچپنا اور ابتدائی زندگی حضرت محمد کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جو اس زمانے کا ایک مزاور طاقتور قبیلہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والد کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ حضور کے والد آپ کی ولادت سے پہلے وفات پا گئے تھے، اس لیے آپ یتیم پیدا ہوئے۔ جب آپ 16 دودھ پیتے بچے تھے تو عرب کے رواج کے مطابق آپ کو صحرا کی فضا میں پرورش کے لیے بھیجا گیا۔ وہاں ایک نیک دل خاتون حضرت حلیم حسدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ جیسے ہی آپ آن کے گھر پہنچے، ان کی زندگی میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ ان کے مویشی دودھ دینے لگے، کھیتیاں سرسبز ہونے لگیں اور ان کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے حضور کی برکت تھی۔ چند سال بعد حضرت آمنہ نے آپ کو واپس مکہ لے آئیں، لیکن جب آپ 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھیاس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن 2 سال بعد وہ حبی وفات پا گئے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی اور زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا۔ بچپن ہی سے آپ کی شخصیت میں سچائی، امانت داری اور رحم دلی نمایاں تھی۔ آپ کبھی جھوٹ نہ بولتے، ہمیشہ مظلومی کا ساتھ دیتے اور یتیموں و غریبوں پر شفقت فرماتے۔ لوگ آپ کو الامین اور الصادق کے لقب سے پکارنے لگے۔ جوانی اور تجارتی زندگی۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا کام شروع کیا۔ آپ اپنے اخلاق، دیانت اور انصاف کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ ایک روز ایک مزاز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا تجارتی قافلے جانے کی ذمہ داری دی۔ آپ نے نہایت دیانتداری اور کامیابی سے یہ سفر مکمل کیا۔ آپ کے سچائی اور نیک سیرت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے نکاح کی خواہش ظاہر کیا اور آپ دونوں کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ انہفرائن نہ صرف آپ کی رفیق حیات بنے بلکہ نبوت کے اعلان کے بعد سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی بھی تھیں۔ غار حرا اور پہلی بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سالہ ہوئی تو آپ کو تنہائی پسند آنے لگی۔ آپ اکثر غار حرا میں جا کر عبادت اور غور و فکر کرتے۔ ایک دن وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشت حضرت جبرائیل کو وحی کے ساتھ بھیجا۔ جبرائیل نے کہا، اوپن کوٹ اقرا، پڑھو، کلوز کوٹ۔ آپ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ مکالمہ 3 بار ہوا، پھر جبرائیل نے وہ آیات پڑھائیں جو قرآن کی پہلی وحی تھیں۔ اوپن کوٹ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ کلوز کوٹ، یہ لمحہ آپ سم کے لیے نہایت کٹھن تھا۔ آپ خوفزدہ ہو کر گھر لوٹے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دیا اور کہا کہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں نہیں کہ آپ یتیموں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ بعد میں حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زادہ بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ نے بتایا کہ ہی ہوئے فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس وحی لے کر آتا تھا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ آخری انبی ہیں۔ ابتدائی دعوت اور مشکلات پہلے آپ نے دعوت اسلام خفیہ طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں میں شروع کی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر سین، حضرت علی سر اور حضرت زید بن حارثہ شامل تھے۔ لیکن جب آپ نے کھلے عامہ سلام کے دعوت دینا شروع کی تو قریش کے سردار سخت دشمن ہو گئے۔ انہوں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ مسلمانوں کو کوڑوں سے مارا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا اور ان پر سماجی معاشی پابندیاں لگا دی گئیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مکہ میں ایک بہترین دشمن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ کی۔ اس وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ وہاں پہنچے اور غصے میں آ کر ابو جہل کو ڈانٹا۔ اسی دن حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے خوشی اور تقویت کا باعث بنا۔ غم کا سالہ اور معراج کا سفر جب ظلم مستمع پنیانتہ کو پہنچ گیا تو اسی دوران ایکستو ہٹکائز آئین میں آپ کو 2 بڑے صدمے سہنے پڑے۔ ایک طرف آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور دوسری طرف آپ کے کفیل چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی کٹھن دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ سن کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا جسے اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔
ایک رات آپ کو مکہ سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور پھر آسمانوں کے سیر کرائی گئی۔ وہاں آپ نے پچھلے انبیاء سے ملاقات کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ اسی موقع پر امت مسلمہ کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ حجرت مدینہ ور نئی زندگی مکہ میں ظلم و ستم کے بڑھتے ہوئے حالات کے سب اللہ نے ہدایت دی کہ مسلمان مدینہ منور ہجرت کریں۔ آپ اور صحابہ کرام سمنان نے مکہ چھوڑا اور مدینہ پہنچے۔ وہاں کے لوگ، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، نے مہاجر مسلمانوں کو اپنا بھائی بنا کر گھر، مال اور کاروبار میں شریک کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا سلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ نے مسجد نبویہ تعمیر کی، عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کیا اور مختلف مذاہب و قبیلوں کے درمیان معاہدہ کیا تاکہ سب امن و سکون سے رہ سکیں۔ یہ کہانی حضور اکرم مفنم کے بچپن سے جوانی اور نبوت کے ابتدائی دور تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس میں یا سیرت کی پاکیزگی، صبر، اطاعت اور اللہ پر کامل ایمان کی جھلک ملتی ہے۔